السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ النحل پارہ نمبر 14 ہے، آیت نمبر 118 سے کرنا ہے۔ قال اللہ تعالی وعلی الذین ہادوا، اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی ہو گئے، حرمنا حرام کیا ہم نے، ما قصصنا جو بیان کیا ہم نے، علیکا آپ پر، من قبل اس سے پہلے، وما ظلمناہم اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، ولیکن کانوا لیکن تھے وہ، انفسہم اپنے ہی نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ تو اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو یہودی بن گئے تھے ان پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بیان کر دیا ہے۔ یہاں پر اصل میں سورہ انعام کی آیت نمبر 146 کی طرف 146 کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو سورہ نحل سے بہت پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو ترتیب نزولی کے لحاظ سے سورہ انعام کا نمبر 55 ہے، جبکہ اس سورہ کا نحل کا نمبر 70 ہے۔ تو کفار مکہ کا اعتراض کیا تھا کہ اگر بنی اسرائیل کی شریعت میں ان 4 چیزوں کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں حرام ہیں جنہیں تم مسلمانوں نے حلال قرار دے رکھا ہے، تو اگر موسوی شریعت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے تو تم اس کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو؟ یعنی اگر موسوی شریعت اور تمہاری شریعت دونوں اللہ ہی کی طرف سے نازل شدہ ہیں تو ان میں تضاد کیوں ہے؟ جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ مختلف مواقع پر وہ اعتراضات کرتے تھے، تو یہاں پر بھی دراصل ان کے اعتراض ہی کا جواب دیا گیا ہے کہ بنیادی طور پر جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اور جن کا سب کتابوں میں ذکر موجود ہے، وہی یہی 4 چیزیں ہیں جن کا ذکر یہاں پہ گزرا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہودیوں پر جو زائد چیزیں حرام کی گئی تھیں تو وہ ان کی اپنی نافرمانی اور زیادتیوں کی بنا پر حرام کی گئی تھیں، اسی لیے فرمایا وما ظلمناہم اور نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون مگر وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے تھے۔ جیسے پیچھے بھی گزرا نا کہ وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر ومن الغنم حرمنا شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذالک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون، کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر ایکسٹرا چیزیں حرام کی تھیں، جیسے چربی تھی اور اس طرح اور چیزیں جن کا اس آیت میں ذکر آیا، تو یہ ان کی سرکشی کی بنا پر تھیں، ٹھیک ہے؟ اور بے شک ہم تو سچے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ ان پر بعد میں حرام کیا وہ ان پر بطور سزا کے کیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی حالت سے معاف فرمائے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ڈھیٹ وہ اتنے ہو گئے تھے کہ پیغمبروں کے سمجھانے کے باوجود باز نہیں آتے رہے تھے اور اپنی بغاوت پر جمے رہتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان چیزوں کو اور ان پر سزا کے طور پر حرام کر دیا۔ اور اس طرح ہمارے ساتھ بھی بعض اوقات ہوتا ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو اس طرح اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جیسے پیچھے ہم نے آیت نمبر 116 میں بھی پڑھا تھا نا کہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہوئے کچھ لوگ خود ہی حلال اور حرام کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگلی ہی آیت میں ہمارے لیے جواب بھی آ جاتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہم بھی ماضی میں کرتے رہے ہیں تو پھر توبہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب، للذین واسطے ان لوگوں کے عملوا السوء جنہوں نے برائیاں کی، یعنی برا عمل کیا، بجہالت جہالت کے ساتھ، انہیں پتہ نہیں تھا، لا علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، ثم تابوا پھر انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک بعد اس کے، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد ضرور بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سبحان اللہ، جب ہم آیتیں ایسی پڑھتے ہیں نا، جیسے پیچھے جو بھی آیات گزری ہیں، تو ماضی کے کچھ نہ کچھ باتیں ہمیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ فلاں موقع پر یہ غلطی ہو گئی، یعنی جیسے کچھ لوگ، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایک عام بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، لیکن کچھ لوگوں کی زندگیوں میں وہ ہوتی ہے اور وہ اس کو لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت کی توفیق دیتا ہے اور ان پر ان کا سینہ ایمان کے لیے کھل جاتا ہے، تو پھر وہ مایوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے حق میں ہی ہم سے کیا کوتاہی ہو گئی۔ تو اس کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جہالت میں، نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے کچھ بھی ایسا برا کر بیٹھیں، اس کے بعد پھر وہ توبہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ توبہ کرنے والا توبہ کر لے، اسی طرح
کہ یعنی دن کو گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اسی طرح دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے، اور توبہ کا قبول کرنے کا اور اللہ کی طرف سے معافی کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، کوئی توبہ کرنے والا تو بنے، توبہ کی ان شرائط کو پورا تو کرے، ثم تابوا من بعد ذالک، کہ اگر کچھ بھی انسان نے جو گناہ کیا ہے بھول کر لا علمی کی بنا پر، تو جب ہی گناہ کا احساس ہو تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کرے اور پھر اس گناہ کے آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم گناہ سے توبہ تو کرتے ہیں لیکن پھر اس میں جا پڑتے ہیں کیونکہ سچی توبہ نہیں نہ کی ہوتی، سچا رجوع نہیں کیا ہوتا اللہ کی طرف۔ تو پھر کیا کرنا ہے کہ گناہ پر شرمندہ ہو، آئندہ اس کو نہ کرنے کا عہد کرے، اور اسی طرح اصلاح کر لے، یعنی اگر کسی کے حق میں کوئی زیادتی ہوئی ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے تو اس سے معاف کرائے یا اسے کسی نہ کسی طریقے سے ادائیگی کر دے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دے گا۔ اور اگر گناہ ہی دیدہ دانستہ یا بددیانتی کی بنا پر کیا ہے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے یا گناہ سے توبہ کر کے پھر اسی گناہ کا اعادہ کرتا جائے، تو پھر اس صورت میں جو ہے ایسی توبہ کی امید کم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شرط یہ ہے کہ جب آپ گناہ کر رہے ہیں تو یہاں پر جو آ رہا نا کہ بجہالتیں، جہالت کے ساتھ، پتہ نہیں تھا، یعنی یہ نہیں تھا کہ حکم کا پتہ تھا اور ڈٹائی کے مارے یہ کیا ہے، اللہ کے مقابل آتے ہوئے کیا ہے، جو شیطانی رد عمل ہوتا ہے، تو یہ نہیں کرنا، بلکہ پتہ نہیں تھا، جاہل تھے اس وقت، بعد میں جب پتہ چل گیا تو پھر کیا کرنا ہے، ثم تابوا من بعد ذالک واصلحوا، تو اس کے فوراً آپ نے توبہ کرنی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، شرمندہ ہونا ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی اصلاح کر لیں تو یقیناً اس کے بعد ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والے، معاف کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد اب اگلے رکوع سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں بھی ہم پیچھے سے ذرا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ کی طرف سے جو اعتراضات دین حنیف پر اٹھائے جاتے تھے، یعنی جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کہ وہ لوگ خود شرک پر قائم تھے اور جو دین توحید تھا اس کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار بتاتے تھے۔ تو یہاں پر اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ فرمایا ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، کانا امتن، تھے وہ ایک امت، ایک یعنی گروہ۔ اب گروہ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے معاشرے میں ایک ہی تھے جو توحید پر قائم تھے۔ تو امت سے مراد دراصل وہ طریقہ ہے جس پر کوئی ایک قائم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ قانتاً، وہ مطیع تھے، فرما بردار تھے، للہ، اللہ کے لیے، حنیفاً، حنیف تھے، یکسو ہو گئے تھے، ولم یکو من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی صفات یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی نمایاں صفت تو یہ ہے کہ وہ باطل کے مقابلے میں اکیلے ہی ڈٹ گئے تھے۔ ایک طرف کفر و شرک کی علم بردار پوری کی پوری قوم ہے اور دوسری طرف توحید کا علم بردار صرف ایک واحد فرد ہے، اور انہوں نے اتنا کام کر دکھایا جتنا ایک پوری امت یا ادارے کا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے عزم و ثبات کا حال تھا اور عقائد اور اعمال کا یہ حال تھا کہ انہوں نے ہر طرح کے سہارے چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ قانت ہو گئے تھے، مطیع ہو گئے تھے، للہ، اللہ کے لیے، حنیفاً، یکسو ہو گئے تھے۔ اللہ کی فرمانبرداری کا یہ حال تھا کہ اسی کے ہو کر رہ گئے تھے اور اس راہ میں انہوں نے اپنی جان تک دینا گوارا کر لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا کہ انہوں نے جب ان کی قوم نے، اور اس میں ان کے فادر بھی شامل تھے، انہوں نے ان کو جلانے کا ارادہ کیا تو وہ اس سے بھی نہیں گھبرائے۔ اور پھر یہ کہ ولم یکو من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے، کہ شرک تو انہوں نے نبوت سے پہلے بھی نہیں کیا تھا، تو بعد میں تو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو مشرکین مکہ کو دراصل یہ بتائی جا رہی ہیں ان کی صفات، اور ظاہر ہے ہم بھی قیامت تک یہ پڑھتے رہیں گے کہ سبحان اللہ کہ یہ ان کی صفات تھیں۔ تو اگر کوئی ان کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو ذرا دیکھے تو صحیح وہ کیا ان کا فالوور ہے، کیا اس میں یہ سب کچھ ہے کہ وہ شرک کے خلاف کس طرح اکیلے ہی ڈٹ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے ان کی قدردانی کی، ان کو یہاں پر ایک امت فرمایا جا رہا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا شاکر لانعمی، ان کی اور کیا صفات تھیں، وہ شکر گزار تھے اللہ کی نعمتوں پر، ٹھیک ہے؟ اجتباہ، اللہ نے ان کو چن لیا، وہداہ، اور ان کو
ہدایت دی الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نعمتوں کا شکر گزار ہونا یہ اتنی بڑی خوبی ہے، اور کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی راہ پر چن لیا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر کتنی بے شمار تکالیف آئی ہیں۔ ایک ظاہر دنیا پرست انسان تو یہی دیکھے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنے اہل و عیال چھوڑنے پڑے، وہ اہل و عیال جو انہی کے دشمن بن گئے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو نعمت کبریٰ ان کو حاصل ہوئی تھی وہ تو دراصل اس توحید کی نعمت تھی نا، جس کو انہوں نے پا لیا تھا، اور انہی نعمتوں پر وہ اتنے زیادہ شکر گزار تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ان قربانیوں کے بدلے، ان کی شکر گزاری کے بدلے ان کو اپنے راستے کی ہدایت دی، اور اس پر ان کو چن لیا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پا لیا تھا قبل اس کے کہ ان کو نبوت عطا ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو نبوت تو ان کو بعد میں عطا ہوئی، ان کو چنا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دی، لیکن انہوں نے فطرت سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان لیا تھا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی اپنی ذات میں اللہ کے کتنے شکر گزار ہیں، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لیں، ہمیں نیکیوں کی توفیق ملے۔ تو نیکی کی توفیق ملنا یا ہدایت کا ملنا کوئی ایسا آسان کام نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے، یعنی انسان کو کوئی اختیار کی آزادی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی چن لیتے، نہیں، بلکہ ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو اس کی طلب میں نکلتا ہے، جو اس کی طلب میں جان کھپائی کرتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہی اپنے راستوں کی طرف رہنمائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو خیر کی طلب میں ہوتا ہے خیر کو پا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں پھر اس کو۔ تو ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہم جو روزانہ سورہ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں، تو کیا ہم اس کو حقیقتاً محسوس کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس راہ پر چلنے کی توفیق دے دے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم حقیقت میں اپنے کمفرٹ زون سے، اپنی آسائشوں بھری زندگی سے باہر آئیں اور ذرا سوچیں، غور و فکر کریں کہ یہ تمام تر نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیوں کر دی ہیں، کیا مقصد ہے ہمارا اس زندگی میں، اور کہاں کے لیے ہمیں یہ سب کچھ بچا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انبیاء کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہ قنوت اختیار کر گئے، وہ اللہ کے سامنے مطیع ہو گئے، انہوں نے اللہ سے ہی لو لگا لی، یعنی آخرت کی یاد، آخرت کے گھر کی یاد ان کے ذہنوں میں ہر وقت ایسی تازہ تھی کہ انہوں نے اپنی اس زندگی کو اگلی زندگی بنانے میں صرف کیا، ٹھیک ہے۔ یہی ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ جب یہ ٹارگٹ ہوگا نا تو پھر کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور نیکی کی طرف توفیق دیتے ہیں، ہدایت کے راستے کو کھول دیتے ہیں ہمارے لیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم سچے ہو جائیں خود سے اور ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا واقعی ہم ہدایت کو پانا چاہتے ہیں، کیا واقعی ہم ان تمام غیر شرعی اعمال کو چھوڑنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو اتنا وقت دنیا کو سنوارنے میں لگاتے ہیں، کیا واقعی ہم آخرت کے حریص ہیں، کیا واقعی ہم اس کے لیے تیاری کرنے والے ہیں؟ تو پھر اگر ہیں ایسی بات تو ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے راستوں کی طرف رہنمائی دیتا ہے، اور ان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید کیا عطا فرمایا، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور دی ہم نے اس کو دنیا میں بھلائی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ فی الآخرۃ، آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِینَ، نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، پاکیزہ رزق عطا کیا، اور انہوں نے بھی فرمانبرداری کا حق ادا کیا، نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور دنیا میں حسنہ کا پا لینا بھی دراصل کیا ہے، ہدایت کی توفیق ملنا، نیکیوں کی توفیق مل جانا، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت مال و دولت کا حاصل ہو جانا، مال و دولت بھی تھا، اور وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دل کے وہ ایسے غنی تھے کہ یاد ہے نا کہ ان کی مہمان نوازی کا قصہ، کہ جب گھر میں مہمان آئے تو ان کے لیے بکرا تو کیا، بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ تو حسنہ کو یاد رکھیں کہ حسنہ دراصل وہ بھلائیاں ہیں جو کہ انسان کے لیے نیکیوں کے راستے کھولتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مال و دولت اور رزق وغیرہ تو یہ تو دیکھیں آپ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان کے پاس ہوں اور اس کے پاس وہ دل کا غنی نہیں ہے تو پھر یہ مال و دولت حسنہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل دنیا میں جو ناشکری کا حال ہے
کہ ایک لاکھوں کمانے والا بھی ٹینشن کا ہی شکار ہے اور ایک ہزاروں کمانے والا بھی اسی حالت میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر فرق کہاں پر ہے؟ فرق وہ دل کے غنی ہونے میں ہے۔ وہ دل جو انسان آخرت کی یاد سے بھر لیتا ہے اور دنیا اس کے سامنے حقیر ہو جاتی ہے اور دنیا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ اس کے لیے کنجوس نہیں ہوتا دنیا کے لیے، وہ اس کو اللہ کی راہ میں دیتا بھی ہے اور خود بھی مطمئن ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پر راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حسنہ جو ہم مانگتے ہیں نا، وہ جو دعا ہے مشہور، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس میں بھی جو حسنہ ہے نا، ہم جو ظاہر پرست لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں بہت مال و دولت حاصل ہو جائے تو یہ حسنہ ہے۔ وہ کیسا حسنہ ہے کہ جس کو حاصل ہے اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ بے چینی کا ہی شکار ہے۔ حسنہ تو دراصل یہ ہے کہ نیکی کی توفیق مل جائے، ٹھیک ہے؟ ان نیکیوں کی توفیق مل جائے کہ اس کے بدلے میں آپ آخرت میں بھی حسنہ ہی کما لیں انشاءاللہ۔ اور دنیا کہیں نہیں جاتی، اللہ تعالیٰ دنیا بھی عطا کرتے ہیں اور پھر ایسی دنیا عطا کرتے ہیں کہ جس پر انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے، ایسا رزق ایسا مال عطا فرماتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر ان کے باپ نے نکال دیا اور آگ میں پھینکنے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتنا فرما بردار بیٹا عطا فرمایا، اسماعیل علیہ السلام، جن کی فرما برداری کی نظیر نہیں ملتی ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ بھی دیکھیں کہ جب اس کی قربانی مانگی گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی کو بھی کرنے میں دریغ نہیں کیا اور بیٹے نے بھی اس پہ لبیک کہا اور آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ یہی وہ چیزیں ہیں نا، یہی وہ اوصاف ہیں کہ پھر وہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقربین میں ہوں گے، نیکوکاروں میں ہوں گے۔ پھر فرمایا ثم اوحینا، پھر ہم نے وحی کیا الیکا، آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ پیروی کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، جو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہاں پر پھر اور جو نعمتیں ان پر تمام کی گئیں وہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم فرمایا، یعنی یہ جو ملت جس پر ابراہیم علیہ السلام چلے اور وہی دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اور جو کہ توحید کا ہی دین ہے، مشرکین مکہ کو خاص طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ توحید کا ہی دین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرمایا گیا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی یہاں پر ہر طرح کے شرک کا رد بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں یہود و نصارہ کو اور مشرکین مکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم جو اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے ملانا چاہتے ہو اور اس کو یہ تم باعث فخر سمجھتے ہو، یہود کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، حالانکہ یہ کہاں پر دین ابراہیمی پر عمل کر رہی ہیں، کیونکہ دین ابراہیمی تو وہ ہے جو کہ حنیف ہیں، یکسو تھے اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہود نے تو واضح طور پر شرک کیا تھا کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، کئی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا، جس کا پیچھے بھی ذکر آیا ہے نا کہ تو اللہ تعالیٰ نے سزا میں ان کو وہ چیزیں ان پر حرام ہی کر دیں۔ پھر نصارہ بھی مشرک ہیں کہ انہوں نے ایک کی بجائے 3 کے 4 خدا بنا رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح مشرکین مکہ کا بھی کیا حال تھا کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، یعنی اگر آج کوئی ملت ابراہیمی کا پیروکار موجود ہے تو وہ صرف یہ نبی آخر الزمان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ دنیا میں 1,24,000 یا کچھ روایات میں آتا ہے 1,14,000 یا 1,04,000 پیغمبر بھیجے گئے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی انسانوں پر فضیلت دی اور ان کو چن لیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد انہی میں 5 ان میں کچھ رسول ہیں اور کچھ انبیاء ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں کچھ اولوالعزم پیغمبر ہیں جن میں نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر ان 5 میں سے بھی جن کو 2 کو چنا گیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین اور سید الانبیاء ہیں۔ تو یہاں پر سید الانبیاء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کیا حکم دیا گیا کہ ملت ابراہیم کی اتباع کریں،
ٹھیک ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی فضیلت کم نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر دراصل ابراہیم علیہ السلام کے طریقے ملت کی اہمیت واضح ہو رہی ہے کہ، اور ملت وہ طریقہ ہے نا، وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے مشروع قرار دیا، تو وما کانا من المشرکین کہہ کے مزید اس پر مہر ثبت کر دی گئی کہ دیکھو جس دین کے تم پیروکار ہو وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے تو بالکل بھی نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، کہاں وہ تو مشرکین میں سے نہیں تھے، اور تم کہاں شرک تمہاری زندگیوں میں داخل ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو بلکہ اس کے اختیارات میں شریک کرتے ہو، افعال میں شریک کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر اس ملت ابراہیم کی پیروی کتنی ہے، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کا اتباع کیجئے، تو آج اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم اللہ کی نظروں میں شہیدے بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنی ہوگی، یعنی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ایک ملت کی پیروی کر کے دکھاؤ، اور وہ ملت کون سی ہے؟ ملت ابراہیم، ملت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں اس ملت پر عمل کتنا شامل ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، کہ بے شک ہفتے کا دن جو فرض کیا گیا ان لوگوں پر جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک تیرا رب ان میں فیصلہ کر دے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس معاملے کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ تو اب یہاں پر ایک مزید اس کے بارے میں ہی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ہفتے کی چھٹی یہود کے اصرار پر ان کے لیے مقرر کی گئی تھی، ٹھیک ہے، ہفتے کے دن کی تعظیم کا بھی ملت ابراہیمی میں کوئی حکم نہیں تھا بلکہ جمعے کا دن ہی مقرر کیا گیا تھا، اور مسلمان بھی جمعہ ہی کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہفتے کا دن یہودیوں پر مسلط کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جب جمعے کی تعظیم کے لیے کہا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، وہ جمعے کے دن فارغ ہوا اور 7ویں دن یعنی ہفتے کو آرام کیا، تو ہم بھی ہفتے کے دن چھٹی کیا کریں گے۔ تو نعوذ باللہ دیکھیں، اول بات تو یہ کہ اللہ کے آرام کے متعلق یہود کا یہ تصور انتہائی غلط ہے، اور دوسرا انہوں نے اپنے نبی سے ضد کے نتیجے پر ہفتے کا دن رکھا تو ان پر یہی مقرر کر دیا گیا، اور جیسے ہم پر جمعے کا دن فرض ہے نا، تو لیکن دیکھیں جمعے کے دن میں ہمیں کتنی سہولت ہے کہ جمعے کے بعد آپ کے لیے آپ کو آسانی دی گئی ہے کہ زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن انہوں نے جب اپنے نبی کی ضد کی تو مزید ان پر سختی یہ کی گئی کہ ہفتے کے دن کاروبار سے مکمل طور پر چھٹی اور اللہ کی عبادت میں سارا دن گزاریں، تو پھر جس طرح مزید انہوں نے پھر اس دن کی خلاف ورزی کی، کیونکہ کیا ہے کہ انسان جان بوجھ کر اپنے لیے بہت سی رخصتوں کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب یہ دیکھیں کہ جب ان کو رخصت دی گئی تھی کہ آپ سارا دن نہ چھٹی کریں، آپ عبادت بھی کریں اور اپنے کام بھی وغیرہ بھی کریں، لیکن انہوں نے پورے دن کی چھٹی پر ضد جب باندھ لی اپنے نبی کے ساتھ، اور ساتھ ہی یہ کہ جمعے کی بجائے ہفتے کے دن پر اصرار کیا، تو پھر خود ہی اس پابندی کو قائم نہ رکھ سکے، جب اللہ کی طرف سے یہ پابندی ان پر ڈالی گئی تو خود ہی قائم نہیں رکھ سکے، اور پھر آپ کو پتہ نا سبت والوں کے ساتھ کیا پھر واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے ہیلوں بہانوں سے ہفتے کے دن مچھلیوں کو بند کرتے تھے اور اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے تھے، یعنی وہاں پر بھی دیکھیں کہ ہیلا کر کے کس طرح سے انہوں نے سبت کی حرمت کو توڑا۔ تو یہاں پر اب یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح دوسرے طرح کے جو اختلافات ہیں وہ شرک اور توحید کے بارے میں ہیں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہود کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، تو اور انہیں اپنا پیشوا بھی بتاتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے پچھلی آیات میں فرمایا نا کہ وہ تو مشرک تھے ہی نہیں، تم کیسے ان سے اپنا رشتہ جوڑتے ہو اور کیسے کہتے ہو کہ تم ان کے پیروکار ہو، تو دراصل ان تمام اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو زندگی میں آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ بھی لوگوں کی طرف مذہب لے کر جاتے ہیں، ان کو اصل برحق دین کا بتاتے ہیں، تو لوگوں کے جو ماضی کی باتیں ہوتی ہیں وہ ان کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، اور بہت سارے عقائد جو انہوں نے اپنے طور پر بنا رکھے ہوتے ہیں، حلال حرام کے عقیدے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں،
یا بہت ساری بدعات جو انہوں نے اپنی زندگیوں میں شامل کی ہوئی ہیں، رسوم و رواج کے بوجھ ہیں جو انہوں نے اپنی زندگیوں پر لادے ہوئے ہیں۔ تو جب اصل دین ان سب چیزوں کے خلاف ان کے پاس آپ لے کر جاتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کوئی نئے مسلمان ہوئے ہو، ہم بھی تو مسلمان ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بعض اوقات انسان نا اس پہ بڑا شیکی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سچ ہی کہتے ہوں گے، میں ہی آج شاید کوئی نئی بات کر رہی ہوں۔ تو اس وقت یاد رکھا کریں کہ جب آپ کا سینہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کے لیے کھول دیا، آپ کا شرح صدر فرما دیا ہے، تو یہ اختلافات تو سامنے آتے رہیں گے، اور بعض اختلافات ایسے ہوں گے جو تھرو آؤٹ چلیں گے۔ یعنی بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی اختلاف کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو جاتا ہے، آپ بھی اس کا فیصلہ کرانے کو تیار ہوتے ہیں، فریق مخالف بھی کرانے کو تیار ہوتا ہے، اور آپ اللہ کی کتاب کو حکم مان لیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کچھ ایسے لوگوں سے آپ کا پالا پڑتا ہے کہ وہ نہ تو قرآن کو مانتے ہیں، نہ حدیث کو مانتے ہیں، کسی چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور وہ اسی بات پر جمے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور نہیں، ہمارے پاس جو پہنچا ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ سارے اختلافات کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہو جائے گا، اور اس میں نہ ہی خود پر اتنا بوجھ محسوس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، صرف پہنچا دینا ہے، ٹھیک ہے؟ نان مسلم کو آپ نے تبلیغ کرنی ہے، مسلمانوں کو تذکیر نصیحت کرنی ہے۔ تو اسی کی طرح پھر نیکسٹ آیت میں بھی فرمایا گیا کہ، اور اس میں نا ایک حدیث یہ ٹھہر جائیں، یہ رہ گئی، وہ پڑھتے چلتے ہیں کہ یہ جمعے اور ہفتے کی جو ہم نے بات ابھی پڑھی نا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پیچھے آئے ہیں مگر قیامت کے دن پہلے ہوں گے، فرق صرف یہ ہے کہ اہل کتاب کو کتاب پہلے ملی اور ہمیں بعد میں ملی، بس وہ دن جو اللہ نے ان پر فرض کیا تھا اس میں انہوں نے اختلاف کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دن بتا دیا کہ وہ ہمارے پیچھے رہ گئے، یہود تو ایک دن پیچھے رہے اور نصارہ اس کے بعد مزید ایک دن، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے پڑھتے ہیں کہ دیکھیں اختلافات تو قیامت تک اس طرح کے ہوتے ہی رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ان میں فیصلہ فرما دے گا۔ اصل میں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم اللہ سے سچے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اپنا شرع صدر مکمل کر لیں کہ ہم نے اس دین کو حق پر حق سمجھتے ہوئے قبول کیا ہے، اور اب ہم قیامت موت تک اس پر قائم رہیں گے، ثابت رہنے کی کوشش کریں گے، استقامت دکھائیں گے، اور جو بھی اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ہم اس پر خود کو ثابت قدم رکھنے کی کوشش کریں گے، جس حد تک ہم پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں گے، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر ان اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اس آیت کو رکھ کر اپنے اوپر دیکھتا ہے نا کہ اچھا قیامت والے دن ان اختلافات کا فیصلہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، تو پھر انسان خود بھی اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ کہیں میں ہی تو غلطی پر نہیں ہوں، کہیں میں ہی تو غلط علم حاصل کر کے اس پر یعنی کہ جم تو نہیں گیا ہوں۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو علم لے رہا ہے وہ قرآن و سنت سے دلیل ثابت شدہ ہو، یعنی اس پر باقاعدہ اس کے بعد دلیل ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ زندگی بار بار نہیں ملنی، زندگی ایک ہی دفعہ ملنی ہے، تو ہم اس کے لیے پوری طرح سے کانشیس ہوں۔ تو اب جب آپ اس راہ پر جم گئے ہیں اور شرع صدر ہو گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی آیت میں حکم دیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے بھی، کہ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، بالموعظۃ الحسنتی، اور موعظہ حسنہ یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور جدال کیجئے، جھگڑا کیجئے ان سے، باللاتی ساتھ اس کے، یا احسن، اس طریقے کے جو اچھا ہو، بہترین ہو، ان ربک ہوا عالم، بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل، ساتھ اس کے جو ان سبیلی ہی اس کے راستے سے بھٹک گیا، وہ ہوا عالم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے جو کہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہاں پر داعی کو ہدایات دی جا رہی ہیں، اور یہاں پر جیسے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس آیت کو سمجھتے ہوئے ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیونکہ پہلے بھی جیسے اس بات کا کافی دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، اور انبیاء کے بعد یہ ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو ہر معاشرے میں چنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ ویسے تو یہ ذمہ داری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، بحیثیت امت، پوری امت پر یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ وہ بہترین امت ہے جو کہ نیکیوں کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے نکالی گئی ہے، اور یہ اللہ پر ایمان لاتی ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی شرط ہے کہ جو علم آپ تک پہنچا ہے اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیں،
لوگوں کو بھی اسی راستے کی طرف ہدایت دیں، ٹھیک ہے۔ اور انبیاء مال و دولت کا ورثہ چھوڑ کر نہیں جاتے، انبیاء علم کا ہی ورثہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو جو یہ ورثہ جس چیز تک پہنچا ہے وہ اپنے فوت ہونے سے پہلے اپنی ذمہ داری ادا کرے اور اس کو آگے پہنچا دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو یہ کہ پوری امت، جو بھی اس امت کا فرد بن جائے گا اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو یعنی اس امت کو دی ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کی فضیلت ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو جو جس کام کے لیے بھیجے گئے ہو وہ کام نہیں کرو گے تو تم پھر کیسے اللہ کو منہ دکھاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر پوری امت کے علاوہ جیسے ہر فیلڈ میں کچھ اسپیشلائز لوگ ہوتے ہیں نا، اسی طرح اس امت میں بھی کچھ اسپیشلائز لوگ پیدا ہوں جو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، جو قربانی کے درجے پر کام کریں۔ جیسے ڈاکٹرز کیا کر رہے ہوتے ہیں، قربانی کے درجے پہ کام کرتے ہیں نا، راتوں کو ڈیوٹیز دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی عیدیں بھی قربان کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بالکل اسی طرح سے اسپیشلائز لوگ بھی ہونے چاہیے جو کہ قربانی کے درجے پر کام کریں، جو لوگوں کو نہ دیکھتے رہیں کہ اچھا فلاں بھی تو نہیں کرا میں کیوں کروں، نہیں بھائی، ہر کوئی اس فیلڈ میں اپنا اپنا کام کرے گا، جیسے جیسے صلاحیتیں، جیسے جیسے اوقات آپ کو دیے گئے ہیں، جس جس فیلڈ کی مہارت دی گئی ہے اس میں آپ کام کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جنگ کے میدان میں ہیں وہاں پر کام کریں، اگر آپ قلم کے میدان میں ہیں تو وہاں پر کام کریں، اور جس جس طرح سے آپ اس دین کو پہنچانے کی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں ادا کریں۔ اور نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی، جیسے سورہ توبہ میں آتا ہے نا کہ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، تو حدود میں رہ کر ایک دوسرے کو مدد بہم پہنچانا اور اس دین کو کی تبلیغ میں فعال رہنا، یہ اللہ کی طرف سے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر یہ کہ نسل، زبان، رنگ، ہر چیز سے بالا تر ہو کر ساری کی ساری مخلوق کو اللہ سے جوڑنا، کیونکہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو۔ اور یہاں پر یہ جو الفاظ ہے نا ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، کسی شان و شوکت کے لالچ میں، کسی نام کی پروجیکشن میں، کسی عہدے کے لالچ میں، کسی مال کے لیے، مرتبے کے لیے یہ کام نہیں کرنا، بلکہ اپنے رب کے راستے کی طرف ہدایت دینی ہے، بالحکمت ہی، حکمت کے ساتھ۔ اور حکمت کیا ہے؟ عقل مندی ہے، دانائی ہے، یعنی صحیح وقت پر صحیح کام کرنا، جس طرح کا مخاطب ہے اس کی صلاحیت، ذہنیت، اس کی استعداد، اس کے حالات اور موقع محل کے مطابق اس کو پیغام پہنچانا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ لوگ ہماری سنتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ آپ لوگوں سے ان کے لیول پر آ کر بات نہیں کرتے، آپ اپنے علمی لیول کے تکبر میں ہوتے ہیں، آپ اپنی خوبیوں پر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں آج کوئی اس کو یہ بھی پڑھا دوں، یہ بھی پڑھا دوں، بھئی ابھی وہ اس درجے تک پہنچا ہی نہیں، وہ کیسے اس کو لے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہماری سنتے نہیں۔ تو جب حکمت کے ساتھ بات پہنچائی جاتی ہے نا تو لوگ ضرور سنتے ہیں، اپنے بچے بھی سنتے ہیں۔ جیسے اس دن میں ایک عالمہ کی بات سن رہی تھی، وہ کہنے لگی کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے اور میں اتنا کچھ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اتنا نالج ہے، لیکن آج بھی مجھے اگر اپنے بچوں کو کوئی بات کنوے کرنی ہے تو میں اس کے لیے وقت کا انتظار کرتی ہوں کہ کون سا وقت، جگہ اور موقع مناسب ہے کہ یہ میں بات ان کو بتاؤں اور ان کی عادت میں شامل ہو جائے، سبحان اللہ۔ اس طرح ہوتی ہے نا تربیت، یہ جو بڑی بڑی ورکشاپس اور یہ چیزیں آپ اٹینڈ کرتے ہیں وہاں پہ ایسا ہی یہی تو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے لوگوں کو مائل کرنا ہے۔ اور جو انگریزی کا محاورہ نا کہ ہٹ اٹ وین دا آئرن از ہاٹ، کہ اس کو ضرب لگاؤ جب وہ گرم ہو۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت الہی پر پیدا کیا ہے، یعنی لوگوں کے اندر خیر کو لینے کی جبلت رکھ دی گئی ہے۔ اب ہمارا دائی کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس جبلت پر جو گرد پڑ گئی ہے، معاشرے کے حالات کی، ماحول کی، لوگوں کی باتوں کی، یا ماں باپ کے انفلوئنسز کی، ٹھیک ہے، یہ جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ ہر بچہ فطرت خدا پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہود و نصارہ بنا دیتے ہیں، تو وہ جو گرد پڑ گئی ہے اس کو ہٹانا ایک دائی کا کام ہوتا ہے، تو بہت حکمت کے ساتھ یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو جب اور یہاں پہ جو آ رہا ہے نا ادعو الی سبیل ربک، تو اجرت نہیں طلب کرنی، اجر اللہ کے ذمے ہے۔ جب آپ للہ ہی یہ کام کرنے کا بیڑا اٹھا لیتے ہیں نا، خیر خواہ بن جاتے ہیں لوگوں کے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی حکمت سجھا بھی دیتا ہے۔ پھر ایسے دلائل آتے ہیں آپ کے پاس کہ جو آپ استعمال کرتے ہیں تو مخاطب کے دل و دماغ سے شرک کی جڑیں نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یعنی شرک بھی آپ یہ دیکھیں گے دل کی بیماری ہے نا، یہ جو حسد غیبت یہ سب کچھ، تو ان سب کو نکالنے کے لیے آپ کو ایک ایسا ڈاکٹر بننا ہے جو کہ صحیح وقت پر صحیح دوائی متعین کرے کسی بھی فرد کے لیے. جیسے بچوں کو دی جانے والی دوائی مختلف ہوتی ہے، بوڑھوں کو آپ مختلف طرح کی دوائیاں دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما دے. اس کے بعد فرمایا والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ. اچھی نصیحت کیا ہے کہ جس میں آپ جذبات کو، نصیحت کیا ہوتی ہے دراصل کسی کو اچھی بات بتانا، اس کو اس کی طرف لے کر آنا، تو اس میں آپ جذبات کو اپیل کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسروں کے جذبات کو اپیل کرنے کے لیے صبر و تحمل بڑا چاہیے ہوتا ہے نا. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے ایک بات آپ نے رٹی ہوئی تھی اور آپ دوسرے کے سامنے جا کے کہہ آئے، آپ نے یہ انتظار ہی نہیں کیا کہ وہ اپنی کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھا. تو ایک یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ وہ اس کے اندر ایسے جذبات پیدا کریں کہ وہ حق کو قبول کرنے کے قابل ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ نے کبھی عیسائی مشینریز سے آپ کا پالا پڑا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ اخلاق میں کتنے بلند ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اور بات کریں گے تو شیریں بیان، اور پھر کوئی نہ کوئی مدد کریں گے آپ کی، پھر اس کے بعد وہ بات آپ تک پہنچاتے ہیں. تو یہ ٹیکٹکس تو ہمیں سیکھنے چاہیے جن کے پاس حق ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو کنفرنٹ کرنے کی بجائے ان کے ساتھ ایزی وے میں، ایزی ماحول میں بات کی جائے. اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ بعض اوقات صبر و تحمل بھی کیوں چاہیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات شیطان آپ کو ان کی خامیاں دکھاتا ہے. تو دیکھیں ان کی خامیوں پر نظر نہ رکھیں، ان کی اچھائیوں کو باہر نکالیں، اپنی خامیوں پر نظر رکھیں. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے اندر تواضع بھی رہے گی اور آپ متکبرین میں شامل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اپنے اندر خیر خواہی پیدا کریں، اور یہ خیر خواہی دراصل جو آپ دوسروں کے لیے پیدا کر رہے ہیں نا، یہ ان کے بھلے کے لیے تو ہے ہی، یہ سب سے بڑھ کر آپ کے اپنے بھلے کی ہے. کیونکہ جب آپ یہ جان لیں گے کہ یہ جو فریضہ آپ انجام دے رہے ہیں یہ دراصل دوسروں پہ کوئی احسان نہیں دھر رہے ہیں، بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سے اس کی پوچھ ہونی ہے اور آپ کو اسی کا اجر اللہ کے ہاں ملنا ہے. ٹھیک ہے. تو محبت توجہ کے ساتھ وہ معاملہ جو ہم اپنے بڑے ہی محب کے ساتھ کرتے ہیں نا، وہ معاملہ آپ نے مخاطب کے ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ دو باتیں ہو گئیں کہ عقل مندی کے ساتھ اور جذبات کو اپیل کرتے ہوئے دوسروں کو دعوت دینی ہے اللہ کے راستے کی طرف. اور ساتھ ہی فرما دیا جادلہم باللتی ہی احسن، کہ ان کے ساتھ ایسے طریقے سے جدال کیجئے کہ جو کہ اچھا طریقہ ہو. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ آپ کے حکیمانہ دلائل سے مطمئن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ضدی اور ہٹ درم نہیں ہوتے. اور بعض اوقات کچھ لوگوں کو آپ نصیحت سے سمجھا دیتے ہیں، لیکن ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کج بحث ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، ہٹ درم ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کو دلیل بازی سے کام لینا ہوگا. ایسا بھی موقع آ سکتا ہے کہ وہ الزام لگائیں اور آپ جوابی الزام آپ کو دینا پڑے، مناظرے کی صورت بھی پیش آ سکتی ہے، لیکن اس میں بھی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا بلکہ احسن طریقے سے دلیل بازی کرنی ہے. آپ نے انہیں صرف حقائق سے متنبع کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جان لیں کہ بعض لوگ ماننے کے لیے بحث نہیں کر رہے ہوتے، وہ بحث براہ بحث یا اعتراض برائے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے ذمے منوانا نہیں ہے، آپ کے ذمے صرف بیان کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ دیکھیں کہ مخاطب کچھ سمجھنے کی بجائے ضد بازی پر اتر آیا تو پھر اس سے اعراض ہی کیجئے، اس سے الگ ہو جائیے. اور ایسے لوگوں پر اپنا وقت اور محنت صرف نہیں کیجیے، اور ان لوگوں کی طرف توجہ فرمائیے جو حق کے متلاشی ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی جیسے میں نے وہ سالمہ کی مثال دی نا کہ وہ اپنے بچوں کو بھی کوئی بات بتانے کے لیے وقت، مناسب موقع اور وقت کا انتظار کرتی ہیں. دیکھیں ہماری زندگی بیکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمارا وقت ہمارا مال ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. تو ہم ان کو کیوں ایسے لوگوں پر صرف کریں جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ یہ بات ماننے والے نہیں ہیں. ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیں، جتنا کام آپ کو کہا گیا تھا آپ نے کر دیا. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے آپ ایسے لوگوں میں پھنس جاتے ہیں، تو جو ہی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام کروا دیں. اور اس کے لیے نا بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان تقویٰ پیدا کرے اپنے اندر. کیونکہ تقویٰ اگر اللہ سے انسان کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک فرقان پیدا کر دے گا جو ہمیں حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت دے گا. ٹھیک ہے. پھر ساتھ ہی فرما دیا ان ربک ہوا عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین. تو یہ ہماری تسلی کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کون ان میں سے
ہدایت پانے والے ہیں اور کون اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے لیے بھی ہے کہ تبلیغ کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے ضد میں آ کر اپنا آپ منوانے کے لیے ہم ہی راستے سے بھٹک جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ تو ہمیشہ انسان اللہ کے تقوی کو مد نظر رکھے، بی کانشیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کام جو میں کر رہی ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہی ہوں اور اللہ ہی کی طرف بلا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ عموماً ہم مختلف جماعتوں سے کیوں نہیں جڑتے کہ پتہ نہیں وہ ہمیں کیا سکھا دیں گی۔ بھئی آپ نے کرنا کیا ہے کہ خیر کی طلب آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلے تو آپ نے اپنے اوپر کام کرنا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اپنے بھلے کے لیے، اپنی پروجیکشن کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ سے اجر پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اپنی نیت کو نا چیک کرتے رہا کریں، اور یہ نیت بار بار بھی چیک کرنی پڑتی ہے۔ عمل کو کرنے سے پہلے بھی، بعد میں بھی، عمل کو کرتے ہوئے بھی یہ بار بار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہمارا دشمن، ہمارا ازلی دشمن یہی تو کرتا ہے۔ اول تو وہ ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر ہم نیکی کر لیتے ہیں تو اس میں پھر وہ ریاکاری کو شامل کر پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نیت کو بار بار چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ میں کام اللہ کے لیے کر رہی ہوں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ پھر جب آپ کو لگے کہ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں، اگر مجھے اصلاح کی ضرورت ہے تو آپ اپنی اصلاح کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو یہ لگے کہ وہ لوگ اصلاح نہیں چاہتے آپ کی، بلکہ وہ صرف بحث میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ کام جو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور اسی پر اور بہت اجر ہے۔ جیسے آتا ہے نا ایک جگہ پر قرآن میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لو تو بدلہ لو مانند اس کے جو تم زیادتی کیے گئے ہو ساتھ اس کے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور البتہ اگر تم صبر کرو گے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ یقیناً صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جن یعنی یہ کہ ان سے بدلہ آپ کو لینا پڑے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات بہت ڈھیٹ قسم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو زج کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دل میں انسان رکھ نہیں سکتا نا، جیسے ابھی پیچھے کہا گیا نا کہ دائیے حق کیا کرے گا، ان کے ساتھ جادل ہم باللتی ہی احسن، اگر ان کے ساتھ مجادلہ بھی کرے گا تو احسن طریقے سے کرے گا۔ لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ تو ویسے ہی صبر میں کم ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجازت دے دی ہے کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن بدلہ اتنا ہی لو جتنا تم زیادتی کیے گئے ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم ظالم کی اس میں صف میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا، اچھا اس میں یہ میں اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث پڑھ دیتی ہوں کہ بدلہ لینے میں انصاف ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ سیدنا ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ احد کے دن انصار کے 64 اور مہاجرین کے 6 آدمی شہید ہو گئے، ان میں سیدنا حمزہ بھی تھے جن کا کفار نے مسئلہ کیا۔ چنانچہ انصار نے کہا اگر ہمیں ان پر کبھی فتح نصیب ہوئی تو ہم بھی ان سے یہی سلوک کریں گے۔ پھر جب فتح مکہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یہی جو یہاں پر آ رہی ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ تو کسی شخص نے کہا آج کے بعد قریش نہ رہیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 شخصوں کے علاوہ باقی سب قریش سے ہاتھ روک لو، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ فرمایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے دشمن کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اور پھر ساتھ ہی پھر یہ کہہ دیا کہ اگر تم صبر کرو تو صبر بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو تم بدلہ لے رہے ہو تو زیادتی نہ کرو، لیکن اگر درگزر کر جاؤ، برداشت کر لو، تو یہ بات بدلہ لینے سے بہت بہتر ہے، اور تبلیغ دین کے سلسلے میں درگزر کا نتیجہ تمہارے حق میں بہت بہتر ثابت ہوگا۔ تو آیت میں حکم عام ہے جس کا اطلاق ہر ایسے موقع پر کیا جا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس کا ملتا ہے، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کی مثال مجھے یاد آ رہی ہے کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، لیکن اس کے بعد جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے کس طرح سے صبر کیا۔ ایون یہ کہ جب دربار میں ان کے بھائی ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں تو وہ تب بھی اندر چھپائے رہے، اور بس اتنا دل ہی دل میں یہ کہا کہ انتم شر مکانہ، کہ تم بدترین درجے میں ہو، یعنی اتنا کچھ بھائی کے کرنے کے باوجود بھی تم خود کو حق پر ہی سمجھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ انبیاء کا جو صبر ہے نا، یہ ہمارے لیے مثال ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بدلہ انسان لے تو لیتا ہے، لیکن اس بدلہ لینے سے کیا ہوتا ہے
کہ اگر اوور آل اس پوری سینیریو کو سوچا جائے نا، مثلاً کسی نے آپ سے بری بات کہی تو اس کا اثر آپ پر نیگیٹو آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جواب میں اس کو بھی بری بات کہہ کے آ جاتے ہیں نا گھر، تو وہ جو نیگیٹو اثر ہے نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے گا ذرا، اسی لیے تو دنیا میں اب آج کل ٹینشنز اور مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور جس بندے کو آپ پکڑیں گے آپ دیکھیں گے زیادہ تر ٹینشنز اور مصیبتیں لوگوں کے آپس کے تعلقات کی وجہ سے ہیں، آپس میں تعلقات میں بگاڑ کی وجہ سے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ صبر نہیں کر رہے ہوتے، بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ تو لیکن دیکھیں اگر کسی نے آپ کو برا کہا ہے تو آپ اس کے جواب میں چپ رہے اور آپ اپنے کام پر فوکس رہے تو کیا ہوگا، وہ جو ٹینشن آپ کو اس کے برا کہنے کی وجہ سے ہوئی وہ جلدی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا اپنا دامن صاف ہے نا، آپ نے بدلہ نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جب آپ اس پہ قائم ہو جائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وقت صلاحیت کتنی زیادہ بچے گی اور اس کو آپ پروڈکٹیو کاموں میں لگا سکیں گے، بجائے یہ کہ آپ کسی کے ساتھ بحث میں الجھے رہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اور یہاں پر جو بات ہم نے پڑھی نا کہ داعیے حق کے لیے بات بڑی ہی بہتر ہے، کیونکہ اس کا ایک تو مستقبل میں جو اس کے بعد کے ہے نا، یعنی یہاں پر اول تو یہ کہ صبر اسی لیے کیا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوں ہم سے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد کے جو افیکٹس ہیں نا کہ آپ کا امیج سٹرونگ ہو جاتا ہے، وہی دشمن جو آپ کے ہوتے ہیں وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجئے مگر صبر آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے، یعنی اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غم نہ کیجئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اور ہمیں بھی کہ صبر کیجئے اور اللہ ہی توفیق دے تو ہی انسان صبر کر سکتا ہے، یعنی ظالمین کے مظالم کو برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اللہ اس کی توفیق فرمائے تو ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ان پر غم نہ کریں، ان کی جو دشمنانہ سرگرمیاں ہیں آپ کے لیے ان میں گھٹن محسوس نہ کریں، اللہ یقیناً آپ کو صبر کی توفیق دے گا۔ وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور وہ جو چالیں چل رہے ہیں اس پر بھی آپ غمگین نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَكُوا فِي ضَيْقٍ، اور نہ ہی آپ گھٹن میں ہوں، تنگی میں ہوں، مما اس سے جو یمکرون وہ چالیں چل رہے ہیں۔ اور یہ جو بات ہے یہ کس کے اندر حوصلہ لاتی ہے کہ آپ ان کی چالوں پر غمگین نہ ہوں، جس کی اللہ پر نظر ہوتی ہے، جو اللہ سے لو لگا لیتا ہے نا اس کو پھر کیا فکر ہے، جس بندے کی نظر اللہ کی قدرت اور عظمت پر ہے اس کو اس بات کا کیا ڈر کہ لوگ اس کے خلاف کیا چالیں چل رہے ہیں، جو بھی چالیں چلتے رہیں اللہ کے خلاف تو کسی کی چال کارگر نہیں ہونے والی۔ تو فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ کی جو میت خاص ہے جو اپنے اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، متقین کے ساتھ ہوتی ہے، والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو ہے احسان کرنے والے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں مطلب یہ کہ کاموں کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی میت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم
مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون